بہت رلانے والی اور بہت زیادہ فکر مند ہم سب کو بنانے والی ہے کہ آخر ہماری بیٹیوں کا ہم تحفظ کیوں نہیں کر پا رہے. ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ریپ کا کلچر ہے، سیکشل ہراسمنٹ ہے، مولیسٹیشن ہے. آئے دن ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں لڑکیوں کا ریپ ہو رہا ہے. اور دوسری جانب جو ہمارے اپنے گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس ہے، گھریلو تشدد ہے، اور شوہروں کے ہاتھوں، سسرال والوں کے ہاتھوں جس طرح کا بھی سائیکولوجیکل، مینٹل، ایموشنل اور فزیکل ابیوز اور ٹارچر ہے، یہ واقعات ہمارے سماج میں ایک طرح سے پوائزن اور ٹاکسک بن گئے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو سیف نہیں رکھ پا رہے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں شیخ انور، ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر. مسلم گریجویٹ فورم رول آف ایجوکیشن مسلمز ان نیشن بلڈنگ کی جانب سے جی ایم کے گارڈن فنکشن ہال موتی دروازے میں رکھی گئی پریس کانفرنس میں اپیل کی کہ گریجویٹ رنگا ریڈی حیدرآباد اور محبوب نگر گریجویٹ سے درمندانہ اپیل کی کہ گریجویٹ حضرات ووٹر بنے اور ووٹنگ میں حصہ لے، اپنے نمائندے کو منتخب کرتے ہوئے اپنی آواز کو مستحکم انداز میں پہنچا سکے. تلنگانہ گریجویٹ کونسل کے الیکشن قریب ہے، جس میں ووٹر بننے کی آخری تاریخ 31 دسمبر ہے. جو لوگ ووٹ دے سکتے ہیں وہ 2017 تک کے گریجویٹ ہو. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نوشینہ ڈائگنوسٹک سینٹر کی اونر نے کہا کہ ہماری سوسائٹی میں ہم لڑکیوں کو اور خاص کر کے ینگ جنریشن کو دین اور دنیا کے لیے تعلیم یافتہ بنانے کو زور دیا ہے. یہ بتاتے ہوئے کہ تعلیم یافتہ انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا اطمینان اور صبر سے سامنا کرے، نہ کہ غصے سے. خواتین سے کہا کہ زندگی کے ہر حالات مسائل پر صبر کے ساتھ غور و فکر کر کے زندگی گزارے، نہ کہ تیش میں کہہ کر اپنا بیان جاری رکھا. ہر اہم خبر سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے ایشین ٹی وی نیوز چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریے، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر فالو کریے اور شیئر کریے. شیخ احمد کے ساتھ میں شیخ انور، ایشین ٹی وی نیوز حیدرآباد. السلام علیکم. ڈاکٹر نوشینہ ڈائگنوسٹکس کی اونر ہوں. میں یہاں پہ مسلم گریجویٹس فورم کانفرنس رول آف ایجوکیٹڈ مسلمز ان نیشن بلڈنگ، ابھی کانفرنس ختم ہوئی ہے اور میں بڑی شکر گزار ہوں مسٹر عامر جو ہم کو یہاں پہ انوائٹ کرے تھے اس کانفرنس کا ایک حصہ بننے کے لیے، اور بڑی شکر گزار ہوں کہ میں اس یہاں پہ آ کے میرے کچھ ویوز بول سکی لوگوں کے سامنے کہ ہماری سوسائٹی میں ہم بچیوں کو اور ہمارے ینگ جنریشن کو تعلیم یافتہ بنائیں، دین دنیا دونوں کی صلاحیتوں اور ان کے ایجوکیشن کے اوپر ہم غور و فکر کریں اور اس کے اوپر ہم کام کریں زیادہ سے زیادہ تر، اور ہماری خاص طور پہ خواتین کو اس امپاورمنٹ ایسا دیں کہ وہ زندگی کے ہر حالات، ہر مسائل پر غور و فکر کر کے صبر اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں، نہ کہ طیش میں، غصے میں زندگی بسر کر سکے. ایک اچھے تعلیم یافتہ انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا اطمینان اور صبر سے سامنا کر سکے اور نہ کہ غصے سے. اگر ہم قرآن کی اور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب صحابی ایک دوسرے سے رخصت لیا کرتے تھے تو سورہ عصر کا سورہ ایک دوسرے پر پڑھتے تھے. اس سے یہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، ایسے ہی لوگ ہر لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جس کے پاس ایمان ہو، عمل صالح کریں وہ، اور حق پہ رہیں اور صبر کرتے رہیں. بس یہ چاروں کوالٹیز میں چاہتی ہوں کہ ہم میں پھر جاگ جائیں اور ہم اس کے اوپر کام کریں اور ہم یہ کوالٹیز دوسروں کو بھی اصلاح کریں، ورنہ ہم یقیناً خسارے میں رہیں گے. ہم کو ہر چیز صبر اور اطمینان اور حق پر ہی چلنا ہے. آج کل معاشرے میں اکثر لوگ بچوں کے آئے دن بچوں کے ساتھ ظلم زیادہ ہو رہے ہیں، مٹرس ہو رہے ہیں، ان کے گلے دبائے جا رہے ہیں، سسرالوں میں اکثر ایسا ہو رہا ہے. جی، تو اس کے اوپر آپ میڈم کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تو کیا بچی کو جیسے اٹھا کے ماں باپ دے دیتے اس کے اوپر کچھ؟ دیکھیے، ہم کو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ ہماری اولاد اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہمارے پاس ایک امانت ہے. تو امانت کو کس طریقے سے ہم اس کی حفاظت کریں، احتیاط کریں، اور رشتے شادی بیاہوں کے تعلق سے رشتوں پہ اچھی جانچ بینچ کریں، ان کے لوگوں میں کس طریقے کے لوگ ہیں، ان کا گھر کا ماحول کیسا ہے، ان کے گھر کا اٹھان کیسا ہے، پڑھائی لکھائی میں کیسے ہیں وہ لوگ، دریافت کریں معاملات میں کیسے ہیں، ان کے گھر کے اطراف کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. اور سب سے پہلے ہم لوکل مسجد میں جانا چاہیں کہ یہ بچے مسجد کو آتے ہیں، کیا ان کے والدین مسجد سے جڑے ہیں،
یہ بہت ہی اہم گراؤنڈ چیک کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو آئے دن یہ قصے تو ہوتے رہیں گے. جب تک ہم معلومات نہیں کریں گے سامنے والے کے تعلق سے اور ہم اٹھا کے ہماری بچی کو دے دیں گے تو ان کی بچی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم اس کا کوئی گارنٹی نہیں لے سکیں گے. اور یہ امانت کے ساتھ ایسی اگر ہم حرکت کریں گے تو سب سے پہلے ماں باپ رسپانسبل ہیں, نہ کہ سسرال والے, نہ کہ جو اس کا گلا گھوٹ کے مارنے والے لوگ ہیں. سب سے پہلے رسپانسبلٹی ماں باپ کی ہے کہ وہ انشور کریں کہ بچی کی حفاظت ہمارے گھر میں بھی نہیں, سامنے والے کے گھر میں بھی ہو رہی نہیں ہو رہی. یہ دیکھنا ماں باپ کا فرض ہے اور کام ہے. میں سمجھتی ہوں اگر یہ ہم کرنا شروع کریں گے تو سامنے والا بھی ڈر کے اور اللہ سے ڈر کے رہیں گے. ہمارے سے ڈر کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے ڈر کے رہیں گے اور ایسے حالات انشاءاللہ آئندہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے ہم آپ کو. گزشتہ دنوں میں اخبار میں آپ سب نے پڑھا ہوگا کس طریقے سے ایک 37 سالہ ینگ بچی 19 سال کی, اس کا گلا گھوٹ دیا گیا, جو ظلم اس کے ساتھ ہوا. یہ پورے حیدرآباد ہی نہیں پورے ملک ہندوستان میں تمام لوگوں کے لیے خبر بہت رلانے والی اور بہت زیادہ فکر مند ہم سب کو بنانے والی ہے کہ آخر ہماری بیٹیوں کا ہم تحفظ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ریپ کا کلچر ہے, سیکشل ہراسمنٹ ہے, مولیسٹیشن ہے. آئے دن ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں لڑکیوں کا ریپ ہو رہا ہے. اور دوسری جانب جو ہمارے اپنے گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس ہے, گھریلو تشدد ہے, اور شوہروں کے ہاتھوں, سسرال والوں کے ہاتھوں جو جس طرح کا بھی سائیکولوجیکل, مینٹل, ایموشنل اور فزیکل ابیوز اور ٹارچر ہے, یہ واقعات ہمارے سماج میں ایک طرح سے پوائزن اور ٹاکسک بن گئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آج ہماری سوسائٹی, ہمارا سماج ٹاکسک سماج بن گیا ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو سیف نہیں رکھ پا رہے ہیں, ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں. یہاں پر میں اپیل کرنا چاہتی ہوں, ہماری بیٹیاں پریشس ہیں, ہماری بیٹیاں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. ہم کو اپنی بیٹیوں کی حفاظت, ان کی تحفظ کی فکر سب سے اولین درجی دینا ہوگا. اس کے لیے جہیز کی لعنت کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. بیٹیوں کے نکاح کو صحیح وقت پہ کرنا, ایسے وقت پہ نکاح نہیں کرنا جب وہ اتنی قابل نہیں, ان کے اندر اتنی سمجھداری نہیں اور وہ خود اپنی حفاظت نہیں کرنے والی ہوں. شادی کرنے سے پہلے ان کو ان کے رائٹ سے امپاور کرنا, اخلاق سے آراستہ کرنا, صحیح تربیت دینا. پری میرٹل کاؤنسلنگ لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی. اللہ تعالیٰ نے شوہر کو کیا بنایا ہے؟ قوام بنایا ہے. ہی از اے پروٹیکٹر. اس کا کام ہے اپنی بیوی کی حفاظت کرے, اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرے. ظلم زیادتی اگر شوہروں کے ہی جانب سے ہو, جو حفاظت کرنے والے ہوں وہی ظلم کرنے والے ہوں, تو بتائیے کس گھر میں کہاں پر ہماری بچیاں سیف رہیں گی؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کو پہلے تو سماج میں وہ مقام نہیں دیا جو شریعت اسلام دیتی ہے, بلکہ ہم نے اپنے سماج میں جہیز جیسی لعنت لا لی, اور اس کی وجہ سے بیٹیوں کی پیدائش پر آج لوگ منہ بناتے ہیں, اور 4 بیٹیاں اگر کسی کے ہو تو اسے بیچاری کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی والوں کو بیچارہ مت کہو, تمہارا رسول 4 بیٹیاں والا تھا. بیٹی ہونا ایک طرح سے نہ غمگین ہونا, نہ افسوس ہونے کی بات ہے, بلکہ یہ دور جاہلیت کا سماج ہے جو آج ہم بنا چکے ہیں. آج یہ ہمارا ماڈرن سماج ہماری بیٹیوں کو پوری طریقے سے برباد کرنے والا سماج بن گیا ہے. ہماری سوسائٹی میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ہر کسی کو آگے بڑھ کے آنا ہے, خاموشی نہیں اختیار کرنا ہے. کسی بھی طرح کا ظلم ہو, گھریلو تشدد ہو, زیادتی ہو, جہیز کے مطالبے ہوں, مہنگی شادیاں ہوں, جہاں کہیں ہم اپنے خاندان میں, رشتہ داروں میں دیکھیں یا سوسائٹی میں, سماج میں دیکھیں, ہر جگہ ہم کو آسانی, سادگی, شریعت کی تعلیم دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شرمندگی کی بات ہے کہ ایسے واقعات, یہ ایک واقعہ نہیں, ایسے آئے دن واقعات آ رہے ہیں کہ غربت کی وجہ سے بچیاں غیر مسلموں کے پاس کام کرنے پہ مجبور ہیں, ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے کوئی ادارہ نہیں. ایسے وقت میں قائدین اور جماعتوں کے ذمہ داران اور تمام لیڈرز پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان آتا ہے کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں, ہمارے سماج کو کہاں لے جا رہے ہیں. ہم کو توبہ بھی کرنا ہے, ساتھ ہی ساتھ ہم کو شریعت کی طرف پلٹنا بہت ضروری ہے. ہمارے سماج کی اصلاح اور ایک سوشل انقلاب, ایک سوشل ریولیوشن وقت کی ضرورت ہے. اپنی بیٹی کو مقام دیجئے, اپنی بیٹی کو گھر میں بھی تحفظ دیجئے, شادی کرتے وقت بھی پوری طریقے سے تفتیش کر کے ایسے گھرانے میں دیجئے جہاں پر آپ کی بیٹی کی جان, عزت, آبرو محفوظ رہ سکے. بس یہی اپیل میں سب سے کرنا چاہتی ہوں. میں ڈاکٹر اسما زہرا ہوں جی, شریعت کمیٹی حیدرآباد کی صدر ہوں اور مسلم گرلز ایسوسی ایشن کی فاؤنڈر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گریجویٹس حیدرآباد, رنگا ریڈی اور محبوب نگر سے میں دردمندانہ اپیل کروں گا کہ آپ کے لیے ایک سنہرا موقع آیا ہے
خواہ آپ گریجویٹ بے روزگار ہوں، خواہ گریجویشن کے بعد آپ ملازمت کر رہے ہوں، یا ملازمت کے بعد آپ ریٹائر ہوئے ہوں لیکن آپ ہیں گریجویٹ، تو اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیے کہ آپ پڑھے لکھے ہونے کے نتیجے میں ایک پریولیج ووٹ آپ کو ملا ہے، موقع ملا ہے کہ اپنے نمائندے کو منتخب کرتے ہوئے اپنی آواز کو بڑے مستحکم انداز میں پہنچانے کے لیے ہماری ریاست کے، تلنگانہ ریاست کے کونسل کے لیے گریجویٹ کانسٹیچوئنسی کا الیکشن بالکل عنقریب ہے، جس میں ووٹر بننے کے لیے آخری تاریخ 31 دسمبر ہے، اور اس کے لیے جو لوگ ووٹر دینے کے قابل، ووٹر بننے کے قابل ہیں، وہ 2017 تک کے گریجویٹ ہوں، وہ چاہے وہ بی اے بی کام بی ایس سی ہوں، یا انجینئرنگ یا میڈیسن پڑھے ہوئے ہوں، یا اور دوسرے گریجویٹ ہوں، سب کے سب ایلیجیبل ہیں، سب کے سب اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے انرولمنٹ کروائیں اور پولنگ میں حصہ لیں اور اپنے بہتر سے بہتر نمائندے کا انتخاب کریں، جس کے لیے میں خود بھی پروفیسر انور خان اس میں آزاد کینڈیڈیٹ کے حیثیت سے کانٹیسٹ کر رہا ہوں۔ Assalamu alaikum. First of all, I would like to say a big thank you to Professor Anwar Khan Sahab because he's going to contest MLC, a graduate MLC, and we wish him all the good luck, and especially those who have organized this seminar. It's a wonderful conference. The reason behind, in fact, this is COVID, but still they have managed a wonderful way. In fact, a lot of good crowd has come, so I am quite thankful. In fact, they invited me. It's a privilege, and thank you for each and everyone. Thank you, Asian TV also. Thank you. This is Syed Shahbaz Ahmed, Vice President, Greater Hyderabad, and the correspondent of National High School. In this MLC election, I request all the parents and the students of all the schools of Hyderabad to enroll as a graduate voters for the coming MLC election. It's a humble request. ٹیچرس کے لیے بھی ہیں یہ، پیرنٹس کے لیے بھی ہیں، جو بھی گریجویٹس ہیں، دوز ہو کمپلیٹڈ گریجویشن بیفور 2017, so they are eligible. Please enroll yourself. Thank you. جی ہاں، یہ بہت اچھا سنہری موقع ہے اپنی جو ہے یکجہتی بتانے کا اور جو ہے آگے بڑھ کر آنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید سمیع اللہ حسینی، جنرل سیکریٹری آئٹا گریٹر حیدرآباد، تمام گریجویٹس جن کا تعلق شہر حیدرآباد، محبوب نگر اور رنگا ریڈی ضلع سے ہیں، میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ناموں کا اندراج آنے والے MLC الیکشن کے لیے کروائیں اور ایک ایلیجیبل ووٹر بنیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے تلنگانہ ایجوکیشن کمیشن الیکشن کمیشن کی، اس پر آپ کو وزٹ کرنا ہے اور اپنے نام کا اندراج وہاں پر کروانا ہے۔ صرف 5 منٹ کا یہ پروسیس ہے۔ میں تمام گریجویٹس جنہوں نے اب تک رجسٹریشن نہیں کروایا ہے اور 31 دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے سرٹیفکیٹس نکالیں، اس کا ایک اسنیپ لیں اور اپنا خود کا ایک فوٹوگراف اور اپنی ڈگری سرٹیفکیٹ کا ایک فوٹوگراف اور بنیادی ڈیٹیل فل کرتے ہوئے اپنے نام کا اندراج وہاں کروائیں، اور الیکٹورل لسٹ میں جب آپ کا نام آ جائے گا تو آپ اپنے ووٹ کا استعمال بہترین انداز میں اپنے چنندہ کینڈیڈیٹ کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو میری دردمندانہ اپیل ہے تمام گریجویٹ سے کہ ابھی سونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اپنے نام کو اندراج کرانے کا وقت ہے، اور اندراج کراتے ہوئے جمہوریت میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کا۔ دیکھیے، جمہوریت میں ووٹ دراصل طاقت ہے۔ گریجویٹ اپنا ووٹ کا استعمال کرتا ہے اور پھر ان کے جو ڈیزائرس ہے، یا پھر ہم کہیں گے ان کی جو ڈیمانڈس ہے، یا ان کی جو مسائل اور ضروریات ہے، ان کو جن امیدوار کو وہ چن کر بھیجیں گے، وہ امیدوار ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی بات کو ایوان میں رکھیں گے۔